وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یعنی اگر تم اس پہ عمل نہ کرو گے تو پھر اشتہار سن لو، پھر اعلان سن لو اللہ کی طرف سے. جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم توبہ کرو گے تو تم کو تمہارے اصل مال مل جائیں گے، نہ تم کو کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے نہ تم پر کوئی ظلم کرنے لگے گا. سود کی حرمت کا تذکرہ ہے اور خاص طور پہ ایمان والوں سے خطاب ہے. جو یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اے ایمان والو، یہ اس میں ایک محبت اور شفقت کا پہلو ہے کہ تمہارا میرا تعلق خاص ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت کرنے والے. ایمان والا اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت کرنے والا ہوتا. ایمان اور اللہ سے محبت یہ دونوں لازم، ایک دوسرے لازم ملزوم ہیں. جہاں ایمان کی حقیقت ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت بھی ہوگی، اور جہاں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوتی ہے وہاں ایمان کی حقیقت بھی ہوتی ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، تو گویا کہ اظہار ہے، اعلان ہے کہ تمہیں تو مجھ سے محبت ہے. اور ہمارا تعلق آپس میں ایک محبت کا ہے. ایک تعلق کا واسطہ دے کر بات کرنا، ایک تعلق کا واسطہ دے کر بلانا. ایک تو یہ نا، دیکھو جب آدمی اپنے اولاد سے کہتا ہے بیٹی، تو اس بیٹی میں ایک واسطہ ہے کہ تمہارا میرا جو تعلق ہے اس کا واسطہ دے کر پکارا جا رہا. بیٹے، اسی طرح بیٹا، بیٹی، وہ الفاظ اختیار کرنا جو ان درمیان میں جو رشتہ ہے، تو اس میں ایک محبت کا، شفقت کا پہلو ہے. تو یہی انداز قرآن میں کہیں تو ہے نا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور کہیں انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو چونکہ تمہارا تعلق محبت کا ہے اور تمہارا ہمارا ایک خاص تعلق ہے، تو تمہیں میں خبردار کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. اور اگلی بات ایسی ہے جس کا تعلق محبت سے ہے، شفقت سے ہے، تمہاری خیرخواہی سے ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور ہر وقت اپنا استحضار اور دھیان نصیب فرما دے. ورنہ انسان ہے اگر بچے کو بھی دیکھ لے تو آدمی شرماتا ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو بچے کی نظر میں بری ہو. بچے کو بھی اگر اس کے بارے میں بھی اسے خیال ہو کہ بچہ دیکھ رہا ہے تو آدمی شرماتا ہے. کچھ اگر انسانیت ہے کہ اگر یہ بچے کی نظر میں یہ بات بری ہے تو اس کے سامنے ایسی حرکت نہیں کرتا. یعنی اتنا تو اس بچے سے بھی شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے. اور اللہ کی عظمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں ہو اور یہ یقین ہو کہ اس ذات کی ساری نعمتیں اور عطائیں ہیں اور یہ ساری اس کی نوازشات ہیں، اور اس کا ایک پل بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں گزر سکتا. اور آج تک جو نوازشات ہیں یہ اس کا کرم اور مہربانی ہے.
اگر اس کا استحضار اور دھیان ہو تو آدمی کو اللہ سے تو حیا آئے گی نا، اللہ تعالیٰ سے تو حیا آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے تو شرم آئے گی۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں۔ نوجوان تھا، غفلت تھی دل پہ، تو حضرت نے اسے ڈانٹا نہیں، قریب کیا اور اسے سمجھایا۔ فرمایا بیٹے پھر ایسا کرو نا، وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ دیکھے ہی نہیں، وہاں چلے جاؤ، کرتے رہنا، تمہیں اللہ دیکھے ہی نہیں، وہاں نکل جاؤ۔ کہنے لگے حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، لہو مقالید السماوات والارض، ساری کائنات پہ اللہ کی قناتیں لگی ہیں، کہاں سے نکلوں گا، کوئی نکلنے کی جگہ تو نہیں۔ کہا بیٹے پھر ایسا کرو نا، اس رب کا کھانا پینا چھوڑ دو، نہ اس کی نعمتیں استعمال کرو نہ اس کی ماننا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، تھوڑا سا شرمندہ ہوا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور سچ ہے ہر لمحے اس کی نعمت ہے، کون سی لمحہ ہے جو اس کی نعمت استعمال نہ کر رہا ہو، اندر سانس جائے اور باہر نہ نکلے، کیا کر سکتا ہے یہ انسان، تڑپتا ہے۔ کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے پھر ایسا کرنا نا، جب مرنے لگ جائے تو مہلت لے لینا، کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ اپنی زندگی کی صفائی کر لوں، توبہ تائب ہو جاؤں، پھر تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ کہ حضرت یہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا وقت بھی تو مقرر نہیں ہے نا، سوتا ہے اور نہیں اٹھتا، سوتا ہے اور نہیں اٹھتا، اور نہ جانے کس منصوبے کے ساتھ دفتر بیٹھا ہوتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے، کیا پلاننگ لے کے بازار جاتا ہے اور وہیں گر جاتا ہے، وہ تو وقت کا پتہ کوئی نہیں۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے اچھا جب قبر میں جاؤ تو منکر نکیر آئے تو کہنا اندر نہیں آ سکتے، مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھا کہ کچھ غفلت کی پردہ ختم ہوا اور دل کی دنیا کچھ سازگار ہوئی اور اب بیج ڈالا جا سکتا ہے، تو کہا بیٹے جس رب کے ہم اتنے محتاج ہیں اور جس کریم رب کے اتنے احسانات ہیں، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، پھر اس کو ناراض کرتے ہوئے کچھ تو حیا ہو نا۔ ہاں جس رب کے اتنے احسانات ہیں اور اس کے ہم محتاج بھی اتنے ہیں، تو پھر اس سے کچھ تو حیا ہو۔ تو وہ اندر سے پس گیا اور اندر کا جسے کہیں کہ اندر کی جو اس کی کیفیت تھی شرمندگی کی، کہنے لگا حضرت آپ کو اللہ کے سامنے گواہ بناتا ہوں، اب اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تمہارا تو اللہ سے ایک تعلق ہے، تمہیں تو اللہ کی معرفت حاصل ہے، تم تو اللہ پہ ایمان لا چکے ہو، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہے، اور تمہیں تو یقین ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں، اور اس ذات کو مجھ پہ پوری قدرت ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ اگر بندش کر دے تو کون دے سکتا ہے، تمہارا تو ایمان ہے، تو پھر اس ایمان کا حق ہے کہ مجھ سے ڈرو اور سود جیسی گندگی سے اپنا دامن بچاؤ، اس حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی نسل کو بچاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین اسے ختم کر دو۔ بعض نادان آتے ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لا تأکلوا الربا، سود کھاؤ مت، یہ تھوڑی کہا ہے کہ سود سے کاروبار مت کرو، قرآن میں تو یوں ہے کہ سود کھاؤ مت، یہ تو نہیں کہا کہ سود جو ہے اس کا لین دین مت کرو۔ تو گمراہ لوگ بھی دنیا میں ایسے ہیں، نہ جو صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو گناہ پہ رہنے دیتے ہیں، بلکہ اس گناہ کا احساس بھی ختم کر دیتے ہیں کہ تاکہ کہیں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ ایک تو نا گناہ کرنا اور شرمندہ کی غلطی ہو رہی ہے، کم ہمت ہوں، گناہ نہیں چھوٹتا، اور ایک یہ ہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ تو تجارت کی طرح ہے، یہ تو ایک کاروبار ہے، اور اس زمانے کا سود اور تھا، آج کا تو ہم ویسے سود لیتے نہیں ہیں۔ تو بعض ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو سود پہ آمادہ کرتے ہیں، اور یہ اس انداز سے کہ مسلمان کو کبھی اس گناہ پہ شرمندگی بھی نہ ہو، کہ قرآن میں تو ہے کہ سود کھاؤ نہیں، یہ تو نہ کہا کہ سود پہ قرضہ نہ لو، سود پہ کاروبار نہ کرو،
حالانکہ قرآن تو ایسا ہی ہے جیسے آپ اردو زبان میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے سارے پیسے کھا گیا، حالانکہ اس نے کھائے تو نہیں ہو گئے، وہ تو لوٹ کے لے جاتا ہے، وہ تو لے کر بھاگ جاتا ہے، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میرے پیسے کھا گیا، حالانکہ اس نے تو پیسے نہیں چبائے۔ تو اسی طرح قرآن اسی محاورے میں بات کرتا ہے کہ سود کھاؤ مت، یعنی سود کا استعمال مت کرو، سودی لین دین سے بچو، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے، اب سخت تنبیہ ہے، اب سخت تنبیہ ہے، فرمایا پھر خیال رکھنا اللہ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اور یہ اعلان جنگ ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ بڑی ہمت ہے کسی مسلمان کی، اور مسلمان ہو کر بھی وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے کہ اللہ میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، بڑی ہمت ہے، پھر تو بڑا حوصلہ ہے، بڑا حوصلہ ہے اس کا کہ اللہ سے مقابلہ کرے گا، پھر رسوا کیوں نہ ہو اور پھر ذلیل کیوں نہ ہو، اور پھر اللہ رب العزت اسے جسے کہیں کہ رسوائی کا نمونہ کیوں نہ بنائے جب اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ فرمایا اگر باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے جب اللہ سے بندہ لڑے گا تو رسوائی کس کی ہوگی، شکست کس کی ہوگی، نامراد کون ہوگا اور کون ناکام ہوگا؟ بندہ ہی ہوگا۔ اس سے باز آ جاؤ، اگر ہاں توبہ کر لی تو تمہارا اصلی مال تو تمہیں مل جائے گا، تاکہ نہ تم پہ ظلم ہو اور نہ تم کسی پہ ظلم کرو۔ اللہ تعالی ہمیشہ حلال عطا فرمائے اور برکت والا عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ رزق حلال اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین